بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، اب ہم نے چونکہ پورے ملک میں الحمد للہ اللہ کے فضل سے کام کرنے کا موقع ملا ہے اساتذہ کے ساتھ، اور ہر طبقے کے ہر طرح کے اساتذہ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے، تو ان کی کیفیات، ان کی ضروریات اور ان کے مزاج سے اچھی طرح واقفیت ہے، چونکہ اس دور میں وہ بھی چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ٹیکنالوجی وغیرہ کی طرف آئیں، لیکن ان کا جو ایکسپوجر ہے لمیٹڈ ہے بہت، خاص طور پر جو ایجوکیشنل ٹیکنالوجی ہے یا ٹیکنالوجی کا استعمال برائے تدریس ہے، ٹیچنگ کے لیے ہے، اس کی طرف ان کا دھیان کم ہے یا ان کی پریکٹسز کم ہے، اور اس پہ ان کا ایٹیٹیوڈ نیچرلی پھر وہ بہت ہی انڈیفرنٹ سا ہوتا ہے، یا تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے، ان کو جھجک ہوتی ہے، شائنس ہے، اینڈ نیچرلی جو وہ انہیبیشن جو ہے وہ اس کو ریموو کرنا کیسے کی جائے، اس کے لیے اس ویڈیو میں تھوڑی سی بیسک سی باتیں ان کے ساتھ کی جا رہی ہیں، تاکہ ان کو بھی ایک ہمت دلائی جائے اور وہ بھی اپنے آن لائن سیشنز رن کر سکیں، چاہے وہ اپنے ساتھیوں کے لیے کریں یا اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کریں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی بیسک سی بات ان لوگوں کے لیے، کیسے آن لائن سیشنز یا ورچولی سیشنز کا جب ہم فیس ٹو فیس نہیں کر رہے تو کیسے رن کریں۔ اس کے لیے نمبر ایک جو چیز ہمیں چاہیے وہ کوئی ڈیوائس، اور اس ڈیوائس میں سب سے پہلے آسان چیز، سب سے بنیادی طور پر جو ہاتھ میں دستیاب ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں سیل فونز ہے۔ تو ایک بہت عام درجے کا سیل فون، اسمارٹ فون ہو، ہم اس سے بھی اپنی آن لائن لیسنز کا آغاز کر سکتے ہیں، اس میں کیمرہ ہو۔ دوسری چیز جو ہمیں درکار ہے وہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہے۔ تو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی بھی کے دو ذرائع ہو سکتے ہیں، ایک وائی فائی جو کہ عموماً بڑے شہروں میں یا چھوٹے جو شہر ہیں ان کے بھی جو مرکزی علاقے ہیں وہاں پر بھی یہ وائی فائی کی سہولت ہوتی ہے، یا اور انٹرنیٹ کے کنیکشن مل جاتے ہیں۔ تیسری چیز ہوتی ہے سیلولر کمپنیز، جو سیل فونز ہیں سم بیسڈ ہیں، اس کے ذریعے ڈیٹا کنیکشن کے پیکیجز ہوتے ہیں، جس کے بارے میں بھی آپ لوگ کو زیادہ تر معلومات ہیں۔ جو تیسری چیز ہمیں چاہیے ہوگی وہ بنیادی طور پر اس کے بعد جو تیسری چیز وہ ہمارے پاس ایک آئیڈینٹی ہے، وہ ہمارا کوئی چیز ہو جس سے ہماری پہچان بنتی ہو، اور ڈیجیٹل اسپیسز پہ ٹیکنالوجی کی والی جگہوں پر جو ہماری آئیڈینٹی ہے اس کو دو صورتیں ہیں، ایک سیل فون نمبرز یعنی کہ موبائل نمبر جو ہمارے پاس عام ہوتے ہیں، ہر کسی کا اپنا موبائل نمبر ہے وہ، دوسری صورت اس کی ای میل آئی ڈی ہے یا ای میل ایڈریس ہے، اور ای میل کے لیے ہمیں ای میل کریٹ کرنا پڑے گا، وہ جی میل کا بھی ہو سکتا ہے، آؤٹ لک کا بھی ہو سکتا ہے، ہاٹ میل کا بھی ہو سکتا ہے، یا کچھ اور اسپیسز ہیں وہ بہت ہی کم ہیں، ان سے بھی بندہ اپنا ای میل آئی ڈی بنا سکتا ہے، عموماً اکثر لوگوں کے بنے ہوئے ہیں، تو ہمیں وہاں سے پہلے آغاز کرنا ہوگا۔ ای میل آئی ڈی کے لیے کیوں بنانا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم جس بھی پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں اس پہ ہمیں اس پہ اپنی پروفائل بنانے کے لیے، اس پہ اپنی پریزنس کے لیے ہمیں اس پہ سائن اپ کرنا پڑے گا، اس کی اپنی پروفائل کریٹ کرنی ہوگی، اس لیے ہمیں ای میل آئی ڈی درکار ہوتی ہے۔ اس میں چند بیسک بنیادی باتیں پوچھی جاتی ہیں، آپ کا نام، آپ کا پتہ، پیدائش، اور کیا کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں عموماً پوچھی جاتی ہیں۔ اب ای میل آئی ڈی کے بعد ہم کہاں پر اپنے لیسنس کا ڈیلیور کریں، کہاں سے آغاز کریں، کیا صورت ہو، وہ ایسے کون سی اپرچونیٹیز ہیں آن لائن یا انٹرنیٹ کی صورت میں یا کمپیوٹر کی صورت میں یا اسمارٹ فونس کی صورت میں ہمارے پاس ہیں، جہاں سے میں اپنا لیسن چلا سکتا ہوں یا رن کر سکتا ہوں، اسٹوڈنٹس تک پہنچ سکوں جبکہ وہ میرے سامنے نہیں ہیں، اور وہ مختلف جگہوں پر دے آر اسپریڈ اوور، وہ مختلف جگہوں پر ہیں، تو ان تک کیسے پہنچا جائے، ان کی ریموٹ جگہوں پر۔ تو اس کی دو تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ سب سے آسان صورت، بنیادی صورت جو ہم بھی ریکمینڈ کریں گے آپ کو، یہ ہے کہ آپ اپنے لیسنس کو ویڈیو ریکارڈ کر لیں یا آڈیو ریکارڈ کر لیں، جو کہ ہر سیل فون میں یہ سہولت ہوتی ہے، اور پھر اس کو آگے ڈسیمینیٹ کر دیں، آگے پھیلا دیں، براڈ کاسٹ کر دیں، لوگوں تک پہنچا دیں۔ لوگوں تک پہنچانے کے ذرائع بہت سارے ہو سکتے ہیں، بلوٹوتھ بھی ہو سکتا ہے، وائی فائی کے ذریعے بھی، یعنی کہ آپ کا واٹس ایپ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، فیس بک کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ ویڈیو ریکارڈ، اور ابتدا چونکہ آپ کر رہے ہیں، ابھی آپ نئے کر رہے ہیں تو مشکل بھی آئے گی، تو آپ اس کے لیے 10 منٹ کا ہی دورانیہ اچھا رہے گا، ابھی 15 منٹ بھی ہو سکتا ہے، مختصر رکھیے، کیونکہ جب وہ فائل ہیوی نہ ہو، اور جب فائل ہیوی ہو جائے گی تو اس کو اپلوڈ کرنا اور آگے بھیجنا، اور پھر اس پہ ڈیٹا کا جو لوڈ ہوتا ہے، کنزپشن، پیکیجز وغیرہ، وہ چیلنجز بھی آتے ہیں۔ آڈیو ہو جائے تو اور اچھا ہے، آڈیو سے بھی بہت فائدہ ہوگا۔ اب جو ہماری ویڈیوز لیسنز ہیں، اس کو جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس کی کیا صورت ہو؟ کیا میں، جو کہ میرا پرانا انداز ہے یا عمومی انداز ہے لوگوں کا یا رویہ ہے، وہ یہ ہے کہ جی لیکچر بیسڈ یا اپنی ٹیچرز ٹاک، خود گفتگو کرنا اور بتانا اور ایکسپلین کرنے والا اسٹائل، طریقہ اپنانا، اچھی بات ہے، یہ بھی صحیح ہے، ابتدا ہے، آپ کا مزاج بنا ہوا ہے، اس میں آپ کمفرٹیبل ہے تو اس سے کر لیجئے۔ اس کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے، بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں اب تدریسی مواد طلباء کے لیے اور کیا دوں اپنی تقریر کے علاوہ، ان کے سامنے کوئی تحریری چیز کیا ہو جس کو خود بھی پڑھ سکیں اپنی آسانی صورت میں، تو اس کی صورتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ اس میں آپ پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز بہت آسانی سے ہر کسی کو آتی ہے، عموماً ایک طبقے کو آتی ہے، وہ بنا لیں، تو اس سے آپ کی جو تدریس ہے، جو آپ کا لیسن ہے، آپ کا لیکچر، اس میں تھوڑی سی جدت آ جائے گی، تھوڑی سی متنوع ہو جائے گا، یعنی کہ اس میں ڈائیورسٹی آ جائے گی، تھوڑی سی میں ویرائٹی آ جائے گی۔ ایک پاور پوائنٹ بنانا ایک چیز ہو سکتی ہے، ویڈیوز آپ اپنے اس لیسن پہ، فار ایگزامپل آج آپ کا اگر ٹاپک ہے فریکشن،
تو آپ نے فریکشن کو ایکسپلین کر دیا، اس کے پھر اس کے متعلق کوئی ویڈیو آپ لوگ انٹرنیٹ سے بھی لے کر ساتھ میں اس کو اٹیچ کر کے بھیج سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ کے طلباء کے سامنے آپ کا جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا اچھا ہو جائے گا، لائیولی ہو جائے گا، اور ان کو اس میں اور معاونت بھی ہو جائے گی۔ ویڈیو بیسڈ بھی ہو سکتا ہے، پاور پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے، کچھ آرٹیکلز، کچھ ایکسرسائز بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اینڈرائڈ بیسڈ گیمز اس طرح کے موجود ہیں، اگر آپ ان کو دیکھ لیں اور وہ ان کو لنکس آپ ان کو بھیج دیں گے، وہ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیں، تو وہ بچے اس گیمز کو کریں گے، سیکھیں گے، پریکٹس کریں گے، تو اس سے بھی ان میں وہ چیز، وہ اسکل یا وہ نالج یا وہ کانٹینٹ ایریا ان کا اسٹرانگ ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں لائیو سیشن کرنا چاہوں، سامنے اسٹوڈنٹس بھی ہوں دوسری طرف، اور وہ ایک ہی وقت میں بھی بات کر رہا ہوں اور وہ سن رہے ہوں اور وہ بات چیت ہوتی رہے، دو طرفہ بات ہوتی رہے، تو اس کی کیا صورت ہے؟ اس کے ذرائع کیا ہیں؟ اس میں اسکائپ ایک صورت ہے، اس کے علاوہ گوگل کی جو ایک آپ کا موبائل جو نئے فونز ہوتے ہیں، قریباً پچھلے 3-4 سالوں میں جو ہے سیل فونز نئے خریدے گئے ہیں، ان میں گوگل کی ایک اور اپلیکیشن ہوتی ہے ہینگ آؤٹ کے نام سے، وہ بھی یوز کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کیا کہتے ہیں، ایک اور چیز ہے جو کہ بہت کامن ہے، زوم کے نام سے، جو بہت عام ہے۔ زوم پہ بھی آپ اپنا اکاؤنٹ بنا کر اور اس سے لائیو سیشنز کر سکتے ہیں۔ تو یہ صورت ہو سکتی ہے کہ آپ کے طلباء دوسرے اینڈ پر موجود ہوں اور وہ آپ کے جو لیسن ہے، لیکچر ہیں، لائیو اٹینڈ کر رہے ہوں، اور یہ لیکچرز یا یہ لیسنز ریکارڈ بھی ہو سکتے ہیں سائملٹینیس اسی وقت ہی، اور بعد میں ان کو ریکارڈ کر کر انہیں بھیجا بھی جا سکتا ہے۔ تو کون کون سے ذرائع ہے ہمارے سامنے؟ پلیٹ فارمز کون سے ہیں؟ اسکائپ، فیس بک، واٹس ایپ، زوم، یہ چند بنیادی سی بات۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور ہیں، میں نے ایک گوگل ہینگ آؤٹ کا بھی نام لیا۔ دیکھیے گوگل کی جب آپ بات کرتے ہیں تو گوگل ہمیں اور بھی بہت ساری ورائٹی آف جو فیچرز وہ پرووائڈ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل گوگل کلاؤڈ اسٹوریج میں گوگل ڈرائیو ہے، پھر گوگل کے ہینگ آؤٹ ہے، اور گوگل کی ایک بہترین ایپ ہے جسے ڈوو کہتے ہیں، کالنگ ایپ، واٹس ایپ سے زیادہ اچھی ہے، بہت لائٹ سی ہے اور اس میں رش بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی اور بھی چیزیں اس کی ہے۔ گوگل کی ایک اور جو اس سچویشن میں کافی اور وہ عام بھی ہوئی اور انہوں نے گوگل نے کام بھی کیا اس پہ، وہ ہے میٹ کے نام سے۔ تو وہ بھی ایک آپ کی کانفرنس یا آپ کا ورک شاپ یا آپ کی کلاس رن کرنے کے لیے ایک ٹول یا ایک پلیٹ فارم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مائیکروسافٹ کی ایک بہت اچھی ایک سافٹ ویئر یا ایک ایپ ہے، اسے ٹیمز کہتے ہیں۔ مائیکروسافٹ کے پاس بھی ایسی بہت سارے آپشنز ہیں، وہ بہت اچھے اور انٹرسٹنگ اور بہت لائٹ سے ہیں۔ اس میں وہ ورچوئل اسپیس میں وہ جو کہتے ہیں ون ڈرائیو بھی دیتا ہے، اور ایک ان کا ایک شیئر پوائنٹ کے نام سے بھی ہے۔ تو آپ اپنا لیسن اگر لائیو چلانا چاہتے ہیں تو اسکائپ کا سہارا لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ زوم کا سہارا لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ فیس بک بھی چلا سکتے ہیں۔ آپ فیس بک پہ لائیو بھی ہو سکتا ہے، اور فیس بک پر کا آسان طریقہ یہ کہ آپ اپنا گروپ بنا لیں، اس میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہیے کہ وہ اس پہ جوائن کر لیں گروپ کو، اور پھر آپ ادھر کوئی وقت طے کر لیجیے اور ادھر اپنا لائیو ہو جائیے اور وہ لوگ آپ کی بات کو سن لیں گے۔ یہ سب سے آسان اس لیے ہے فیس بک کہ یہ عام ہے، معروف ہے، اکثر لوگ فیس بک پر موجود ہیں، کسی کو دوبارہ سے سائن اپ کرنا اور پروفائل کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں ایک چیلنج آتا ہے کہ ہر کسی کے عجیب نام ہے فیس بک پہ، اور فیس بک ایک گلی محلے چوراہے کسی چیز بن گئی جہاں پر ہر طرح کا مواد موجود ہے اور ہر طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، تو تدریس میں یا ٹیچنگ میں یا سیکھنے سکھانے کے عمل میں سنجیدگی بہت اہم ہے۔ اس میں اس طرح کی بےہودہ یا غلاظت یا بیکار یا لغو یا بے معنی چیزوں سے بچنے کے لیے پہلے ہی طلباء کو اس بات پر ٹرین کیا جائے، ان کی تربیت کی جائے، ان کی توجہ دلائی جائے، اور میں خود بھی تیار ہوں کہ میں صحیح پروفیشنل آئیڈینٹی بناؤں گا، اس کا نام صحیح ہوگا، اور مواد وغیرہ شیئر کرنے میں بھی بہت احتیاط کروں گا۔ یہ چیز ضرور سامنے رہے۔ زوم بھی اس سلسلے میں بہت اہم ہو سکتا ہے، آسان ہے، نہایت آسان ہے۔ اس کو زوم کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، اسکائپ کو کیسے استعمال کرنے، اس کے لیے آپ میرے یوٹیوب پہ لائیو اس پہ آ جائیے، پیج پر کریٹ ایوالو کے نام سے ہے، تو اس پہ آپ اپنے کویشچنز بھیج سکتے ہیں، میرا ای میل آئی ڈی بھی اس پر آ جائے گا، آپ اس میں سوالات بھیج دیں تو ہم اس پہ ایک دن مقرر کر کے ہم آپ کے لیے ایک پریکٹیکل ڈیمو جو ہے مختلف چیزوں کا ہم رن کر لیں گے اس میں، اور آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے کہ کیسے یہ ٹولز یوز کیے جا سکتے ہیں۔ میں اپنی اس پوری اس ویڈیو کا کچھ خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ جن لوگوں کو آن لائن لیسن یا ورچولی لیسن یا سبق رن کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیا کریں؟ ان کے پاس ایک ڈیوائس ہو، اسمارٹ فون ہو سکتا ہے، لیپ ٹاپ ہو سکتا ہے، ٹیبلٹ ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز ان کے پاس انٹرنیٹ ہو۔ تیسری چیز ان کے پاس ای میل آئی ڈی ہو۔ چوتھی چیز وہ کسی نہ کسی پلیٹ فارم کو یوز کر رہے ہوں۔ پلیٹ فارم کیا ہو سکتے ہیں؟ واٹس ایپ ہو سکتا ہے، فیس بک ہو سکتا ہے، اسکائپ ہو سکتا ہے، گوگل کا میٹ ہو سکتا ہے، مائیکروسافٹ کا ٹیمز ہو سکتا ہے، اور زوم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے آپشنز ہیں، اسکولوجی ہے، میں آپ کو اور بہت سارے گنوا سکتا ہوں، لیکن اس وقت آپ کو چند بیسک یاد رہ جائیں تو پھر کیا کریں، اس پہ پروفائل کریٹ کر لیں اور اپنے لیسنس کا آغاز کر دیں، اور اسٹوڈنٹس کو وہ لنک بھیج دیں اور وہ آپ کو جوائن کر لیں گے۔ لیکن ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو جو بات کہی وہ یہ کہ آپ کوشش یہ کیجیے کہ آپ کے یہ لیسنس ریکارڈڈ ہوں تو اچھا ہے، آڈیو ریکارڈڈ ہوں۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ وقت کی بچت ہے، آگے بھیجنا اپلوڈ کرنا آسان ہے۔ ہمارے جو انٹرنیٹ کے ایشوز ہیں، نیٹ ورک کوریج کے ایشوز ہیں،
ڈیٹا کنیکشن کے ڈیٹا پیکیجز کے جو ایشوز ہیں ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آسانی ہوگی. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ آڈیو ریکارڈ کر لیں اور یا ویڈیو ریکارڈ کر لیں. دونوں صورتیں صحیح ہیں. ویڈیو ریکارڈ میں اگین تھوڑی سی فائل ہیوی ہو جائے گی, کنزپشن ڈیٹا کی اس کا بھی ایشو آئے گا, لیکن صحیح ہے. تو پہلی دفعہ جو آپ اپنے لیسن کا آغاز کریں تو اس کو 10-15 منٹ تک محدود رکھیے. اس کے بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں. آپ کی خود کی انرجی, آپ کا خود کا مزاج, اور شروع آپ کر رہے ہیں آغاز, تو اس لیے ابتدا میں تھوڑا ہو, آسان ہو, سہولت سے چلتے رہیے. اور پھر فائل کی ہیوی ہونا, اپلوڈ ہونا, یہ ساری باتیں نہیں. بچوں کا اٹینشن اسپین بھی, وہ کتنی دیر اس بات کو سن سکیں گے. پھر ہم نے بات کی کہ آپ کو جو لیسن اس کو متنوع, اس کو ڈائیورسفائڈ, اس میں جان کیسے لائیں, اس کو لائیولی کیسے بنائیں. اس میں دیکھیے صورت کیا ہو سکتی ہے. ایک تو ہم تقریر کرتے ہیں, یعنی میں اپنے کسی چیز کو ایکسپلین کر رہا ہوں, لیکچر دے رہا ہوں, ٹیچرس ٹاک ٹائم کو پر منحصر ہوں, انحصار کر رہا ہوں. اس کے علاوہ اگلی چیز, اب میں اس کے ویڈیو, اسی ویڈیو میں یا اس آڈیو میں تو نیچرلی آپ باقی چیزیں نہیں لا سکیں گے. تو آپ کیا کر سکتے ہیں, کچھ مواد اسی ٹاپک کے متعلق, اسی مضمون کے متعلق میں جمع کر لوں, یا وہ لنکس میرے سامنے اور میں بچوں کو بھیج دوں. اس متعلق گیمز بھی ہیں بہت سارے, وہ اینڈرائڈ بیس یعنی کہ موبائل فون پہ بھی چل سکتے ہیں. کچھ آرٹیکل ریڈنگ مٹیریل بھی ہو سکتا ہے. یہ جو ٹیکسٹ بکس ہے صرف یہی نہیں ہے دنیا. آپ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے, جو ٹیکسٹ بکس میں اگر مثال ہے آپ کا ٹاپک فریکشن ہے, یا آپ کا ٹاپک کیا کہتے ہیں لیونگ آرگنزمس ہے, یا انگلش کا کوئی گرامر کا ٹاپک ہے, یا کوئی ریڈنگ کا ایریا ہے, یا رائٹنگ کا کوئی ایریا ہے, یا اردو زبان کی کوئی اور بات ہے, یا کسی اور عنوان پر آپ بات کر رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں صرف ٹیکسٹ بکس میں تو وہیں تھوڑی ہیں. یہ تو عام سی بات ہے, تو ہر جگہ موجود ہے نا. تو اس کے لیے کہیں سے بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں. تو اس میں آپ چاہیں تو پریزنٹیشن بنا لیجیے, پاور پوائنٹ, بہت عام سی, روایتی ہونے میں کوئی برا لفظ نہیں ہے. روایتی یعنی کہ عام ہے, سادہ ہے, آسان ہے, وہ ساتھ میں بنا لیجیے, اور ویڈیو کے ساتھ اس میں دکھاتے رہیے اسکرین میں. آپ جیسے بات کر رہے ہیں اسی وقت آپ کی اسکرین پر جو ہے وہ ویڈیو, وہ پریزنٹیشن بھی چل سکتی ہے. کسی اور ویڈیو جو اویلیبل ہے پہلے سے انٹرنیٹ پہ, وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, ورنہ انہیں لنک بھی بھیج سکتے ہیں. اگلی صورت ہم نے کہی کہ اگر ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا سیشن لائیو ہو, یعنی کہ میں بھی ادھر ہوں اور ادھر میرے طلباء بھی سامنے بیٹھے ہیں اور مجھے سن رہے ہیں, اور میری ایسے کلاس روم چل رہی ہے جیسے ہماری عام چلا کرتی تھی, بس اس میں فرق یہ ہوگا ہم فزیکلی کنیکٹڈ نہیں ہیں, ہم ورچولی کنیکٹڈ ہیں. تو وہ بھی ہو سکتی ہے. اس کے لیے زوم, اس کے لیے اسکائپ, فیس بک, ان کا سہارا لیا جا سکتا ہے. گوگل ٹیم کا سہارا گوگل ٹیم کا, اور مائکروسافٹ میٹ کا, گوگل میٹ ہے اور مائکروسافٹ کی ٹیمز ہے, یہ سافٹ ویئر کا بھی سہارا لیا جا سکتا ہے. فیس بک کا سہارا لیا جا سکتا ہے, ادھر اپنا لائیو سیشنز رن کر سکتے ہیں. تو یہ ساری باتیں کچھ ان کے لیے جو کہ آج ابتدا کرنا چاہتے ہیں آن لائن لیسنس کی. امید ہے آپ کو یہ چیز اچھی لگے گی. اس ضمن میں بہت سارے سوالات آئیں گے, معلومات کرنا چاہیں گے, آپ یوٹیوب پر لکھ سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں, ای میل ایڈریس پر بھیج سکتے ہیں. کوشش کر رہے ہیں کہ ویڈیو کو مختصر رکھا جائے. ان سافٹ ویئرس کو یا ٹولس کو کیسے استعمال کیا جائے, اس کے لیے ہم ایک انشاءاللہ ویبینار, ایک ورک شاپ رن کریں گے. اس میں ہم آپ کو اس پہ فردر ایک پریکٹیکل ڈیمو اس پہ دے دیں گے. اگلی انشاءاللہ 2 اور ویڈیوز بنائیں گے, اس میں ہم بات کریں گے بچوں کو انٹریکٹیو سیشنز کیسے رن کیے جائیں. اور تیسری ویڈیو میں بھی بتائیں گے کہ جو کانٹینٹ ہے, جو مواد ہے, تدریسی مواد, اس کو کیسے ہم بچوں کے سامنے پیش کریں, یا کیا کیا ذرائع ہو سکتے ہیں اس کو آن لائن لیسنز میں, یا ورچوئل لیسنز میں, یا پری ریکارڈڈ لیسنز میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.